الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان آکھا کہ جان جہان آکھا یا رسول اللہ کہ اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان جہان آکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے محرر شاہ رحمت اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بنیا آپ نے کہا کہ میں نے جب دیدار کیا تو کیا کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما سلکا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما سلکا ما اکمل کا کہ کتے مہربی کتے تیری ثنا مشتاق کیا کتے جالڑیاں اپنے جو دیدار کیا کہ نعت میں تو گستاخ ہم گستاخ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے دل کی شان بڑی اعلیٰ ہے اولا ہے ہم نہیں کہہ سکتے وہ خود کہہ سکتے ہیں اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی 5 آیتیں ہیں آیت نمبر 61 62 63 64 65 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا اللہ العزت الحکیم کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ سجدہ کیا سب نے لیکن ابلیس نے نہ کیا کالا اس نے کہا آسجدو کیا میں سجدہ کروں
لمن خلقتا طینا، کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے بنایا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو یہ لعین سارے ماجرے کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کریم نے مٹی دی، مٹی سے پتلا بنایا، پتلے کو رکھا، پھر اس نے تھوکا بھی، پھر مٹی کو نکالا، اس سے کتا بنایا، اس نے سارا پروسیس دیکھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کیسے کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کہا ارأیت ھذا الذی کرمت علیہ، کہ مجھے بتا، اے رب مجھے بتا کہ تو نے اسے فضیلت دے دی مجھ پر۔ لئن اخرتنا کہا کہ الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے گا قیامت تک، یہ لفظ سمجھنے کا ہے، لأحتنکن، کہ میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا، میں تباہ و برباد کر دوں گا کسے؟ کہ ذریت ہو، اس کی نسل۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، جب سجدہ نہیں کیا، آج بات سمجھ لینا، رب نے کہا سجدہ کرو، فوراً تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، یہ رک گیا، اس نے حکم نہیں مانا۔ جس نے حکم مانا وہ مقربین بنے، اور جس نے حکم نہیں مانا وہ لعنتی بنا۔ اس کو لعنت بھیجی، اور لعنت کا طوق پہنا کر اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ جب اسے اپنے دربار سے نکال دیا تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ تو نے مجھے نکال تو دیا ہے، لیکن اب میں کیا کروں گا کہ قیامت تک لأحتنکن، میں جڑ سے نکال دوں گا، اس کی اولاد کی جڑیں نکال دوں گا، الا قلیلا، لیکن مخصوص لوگوں پر میرا بس نہیں چلے گا۔ شیطان، آپ کو پتہ ہے کہ شیطان 3 دفعہ دھاڑے مار کر رویا۔ پہلی دفعہ شیطان کو جب لعنتی بنا کر اپنے دربار سے اللہ نے نکالا تو بہت رویا ہے۔ اور پھر نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بہت رویا ہے۔ کیوں رویا؟ اب میں بتاتا ہوں۔ کہا کہ ایسا نبی آ گیا، ایک آیت ہے قرآن کریم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سننا غور سے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، یہ 3 دفعہ آئی چلی گئی، 4تھی دفعہ زمین پر رہ گئی۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جب آئی پھر کے بعد اٹھا لیا گیا۔ پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا، آپ نے بسم اللہ پڑھی، پھر اٹھا لی گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو خط لکھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی، پھر اٹھا لی گئی۔ اور پھر نبی آخر الزمان کے بعد بسم اللہ آ گئی۔ جب بسم اللہ آ گئی تو یہ حکم آ گیا، کہا کہ جس پر بسم اللہ پڑھ دی جائے اس میں نہ شیطان کا بس چلتا ہے، نہ شیطان کے شتروں کا بس چلتا ہے۔ آگے سنیں گے تو آپ کو پتہ پڑے کرتا کیا ہے، اس نے کیا کہا ہے۔ نہ شیطان کا بس چلتا ہے، نہ شتروں کا بس چلتا ہے۔ جب بس نہیں چلتا تو اب وہ آگے کہنے لگا، قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا چلا جا، تو شیطان رونے لگا کہ اب کیا چاہیے تجھے؟ تو یا اللہ مجھے بس تو دے،
اچھا جا میں نے آدم کے سینے پر تجھے بس دے دیا، آدم کے سینے پر بس دے دیا، اب وہ کرتا کیا ہے؟ سینے میں داخل ہو کر سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر عرض کرنے لگا یا اللہ کچھ زیادہ کر، ابھی نہیں اور کیا کروں؟ اچھا جا میں نے تجھے اس کی خون میں بھی گردش کا بس دے دیا۔ پھر وہ رونے لگا، کہا اب کیا چاہیے تجھے؟ اب تجھے کیا چاہیے؟ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا اللہ نسل آدم تو بڑھے گی، میری اولاد کیسے بڑھے گی؟ میرے رب نے فرمایا شیطان آدم ایک پیدا ہوں گے، تیرے 10 پیدا ہوں گے، بس۔ اور بڑا خوش ہوا، اب وہ ناز کرنے لگا، کہا کہ مجھے اتنا کچھ مل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ اتنا کچھ اسے دے دیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ رب نے بات یہ ہے کی، کہا اے آدم تیری نسل میں سے اگر کوئی گناہ کرے گا توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا۔ بات پھر فرمایا، کہا کہ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے 10 ہوں گے، لیکن ایک بات یاد کرنا، وہاں تیرا امتی تیری نسل میں سے اولاد آدم میں سے مومن مسلمان ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکی کا ثواب ملے گا، اس کو 10 نیکی کا ثواب ملے گا۔ پھر آگے دیکھیں فَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا۔ اچھا جو تیری پیروی کرے گا بے شک جہنم میں اس کو پوری سزا دی جائے گی۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور گمراہ کرنے کی کوشش کر، رب کہہ رہا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کر، مَنِ اسْتَطَعْتَ، جتنی تیرے میں طاقت ہے، جتنی تیرے میں قوت ہے کوشش کر، گمراہ کر، اولاد آدم کو گمراہ کر، جتنی تو کوشش کر۔ پھر فرمایا منہم، ان میں سے، یہ بات سمجھنے کی تھی، صوتک، اپنی آواز سے، میں نے تجھے یہ بھی دے دی، تو آواز سے گمراہ کر، وَأَجْلِبْ، یا ان پر دھاوا بول دے، علیہم ان پر، بِخَیْلِکَ، تو گھوڑوں کے لشکر بنا کے ان پہ حملہ کر دے۔ جا میں نے تجھے یہ بھی طاقت دے دی، شیطان کو اتنا کچھ مل گیا۔ وَرِجْلِکَ، اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اب سوچنے کی بات ہے، آواز، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ ڈھول کی آواز ہے، ڈھول کی آواز، ایک قوالیہ ہے لیکن جب ڈھول کی آواز ہوتی ہے اس کے ساتھ شیطان ناچتا ہے، شیطان مکس ہوتا ہے، شیطان مکس ہوتا ہے۔ اور کہا بندہ بےہودہ پنے سے ناچتا ہے، بےہودہ پنے سے گھونگرو پہن کر ناچتا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے دم دیکھ رہے ہیں اس کے پاس گاڑی بھی ہے، سب چیز ہے، گھونگرو باندھ کے ناچ رہا ہے، کہیں کہ ملک ہے اور بابا ہے، کلندر ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، قرآن کریم میں رب ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے شیطان کو طاقت دی ہے، کیسی؟ من استطاع بصوتک، آواز کی طاقت، آواز سے گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ جب لوگ گمراہ بندے کے پیچھے لگ جائیں گے تو راہ پائیں گے۔ ارے جو ناچنے والا ہوگا وہ چلم بھی پیے گا، وہ چرس بھی پیے گا، وہ افیم بھی کھائے گا، وہ نشہ بھی کرے گا، سارے کام کرے گا۔ ہمارا بھولا بنا ایسا ہے، ہمارے لوگ بہت سیدھے ہیں، دیکھ کر پیچھے لگے، بابا بابا ہے، کلندر ہے، غوث ہے، کتب ہے۔ اس قرآن کی آیت کو کہاں ڈالو گے؟ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، دھاوا کو پھر دھاوا بول دیتا ہے اس پر، بِخَیْلِکَ، اس کے لشکر میں لشکر آتے ہیں۔ اچھا
شیطان ایک دن اپنے ٹکڑوں کو جمع کر کے بیٹھا ہے، ان سے پوچھنے لگا بتاؤ تم نے کیا کیا کام کیے؟ ایک شیطان کہنے لگا جہاں بنا میں نے فلاں جگہ قتل کرا دیا، بیٹھ۔ دوسرے تو نے کیا کام کیا؟ میں نے فلاں جگہ زنا کرا، بیٹھ۔ تیسرا کھڑا ہو جا، چھوٹا شیطان کھڑا ہوا، جہاں بنا میں نے طالب علم کو مدرسے سے جانے سے روک دیا، بولا شاباش تو بڑا شیطان ہے۔ اب بڑے بڑے شیطان اس سے کہنے لگے ہم نے خون کرا دیے، ہم نے زنا کرا دیے، ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اس نے طالب علم کو روک دیا، ثبوت دو، دلیل چاہیے ہمیں، آپ نے دعویٰ جو کیا ہے آؤ میرے ساتھ۔ شیطان کہنے لگا آؤ میرے ساتھ۔ اب شیطان مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اس نے سوئی کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کر اب نماز میں جماعت کھڑی ہونے میں باقی 1 منٹ، کتنا 1 منٹ۔ نمازی صاحب آئے، بابا ہم کیا بات ہے؟ یہ سوئی ہے نا، یہ سوئی کے نوکے میں سے خون گزر جائے گا۔ کیسے گزر جائے گا؟ بابا پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، پوری لمبی لائن کھڑی، اس مسجد میں کوئی بھی نہیں، پوری لائن دروازے میں کھڑی ہے، وہ اس کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ اس کو گالی۔ اتنے میں ایک طالب علم آیا، علم والا، وہ کہنے لگا کس بات پر بحث کر رہے ہیں آپ، کس بات پر لڑائی کر رہے ہیں؟ بیٹا یہ بات ہے، اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو کھڑا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سوئی کے نوکے میں سے اونٹ گزر جائے گا۔ وہ کہ لا حول ولا قوت نہیں، تو اونٹ کی بات کرتا ہے، رب چاہے تو پوری کائنات کو گزار دے۔ تمام کتاب مسجد میں چلے گئے، تو شیطان کا دیکھا یہ علم کا کمال ہے، یہ علم کا کمال ہے۔ اگر علم عمل والا ہوگا تو لوگوں کو ایسے بچائے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ رہیں گے، لوگ ویسے جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر امتحان ہوتے ہیں مقرب بندوں کے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عبادت کر رہے ہیں جنگل میں، عبادت کرتے کرتے آپ کے سامنے ایک نورانی چہرہ نمودار ہوا، اور وہ چہرہ کہنے لگا اے عبد القادر تم نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا، تم نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا، اور آج کے بعد تمہارے لیے حلال تو حلال ہی ہے، حرام بھی حلال ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ لعین کیا کہتا ہے؟ وہ دھواں بند کروں گا۔ پھر کہنے لگا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا دیا۔ کہا جاتے جاتے لعین مجھے وار کرتا ہے، مجھے میرے علم نے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ شیطان رنگ رنگ میں ڈھب ڈھب میں حملے کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَشَرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، مال میں شامل ہو جا، والأولاد، اولاد میں شامل ہو جا، ہم مال میں۔ میں جمعے میں پہنچ ایسا ہی تھا، مال جمع کیا، مال جمع کیا، دو مال، یا اللہ مال۔ اب مال کا مگن ایسی ہے، یہ خیال نہیں رہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ شیطان کو تو رب نے پاور دی ہے نا، وَشَرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، شامل ہو جا مال میں۔ اب مال میں شامل ہو کر مال کی مدد ہو رہی ہے حرام۔ جب مال حرام بڑھتا ہے تو اولاد پہ رنگ چڑھتا ہے، جب اولاد پہ رنگ چڑھتا ہے تو اولاد نشے کی طرف جاتی ہے، جب اولاد نشے کی طرف جاتی ہے وہ زنا بھی کرتی ہے، بدکاری بھی کرتی ہے، بد فعلی بھی کرتی ہے۔ تو پیر بن، فقیر بن، کچھ بھی بن جا، اگر تجھے یہ فکر نہیں ہے اپنے ذریعہ معاش کی کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اگر ایک ہیرونی، ایک چرسی، ایک اسمگلر 1 کروڑ لا کے بابا کو دے دی، بابا یہ نذرانہ قبول کیجئے، بابا ہوگا ڈھونگی 2 نمبر اٹھا کے رکھ لیا، جب دعا کرو بھائی، دعا کرو دعا کرو دعا کرو اس کے لیے، اللہ کو عروج دے، اللہ کو ترقی دے، اس لیے دعا کرو۔ بابا جی آپ نے یہ دیکھا یہ مال کہاں سے آیا؟ رب نے شیطان کو پاور دیا ہے، وَشَرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، وہ تمہارے مال میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب مال کی کنڈیشن تو دیکھیں، وہ مال کہاں سے آیا؟
وہ مال کیسا ہے، مال کس قسم کا ہے؟ بابا جی نے دعا کر دیں گے. اس درجہ بندی، فقیر میں درجہ بندی. غریب مرید آئے گا ایسے منہ میں توڑ دیا مرید سے، دور اچھا جگہ دے بیٹھا، برا بیٹھا، ادھر بیٹھا، ادھر بیٹھا، ادھر بیٹھا. 2 خلیفے دائیں بائیں کریں گے اس کے، 2 خلیفے آگے 2 پیچھے، صاحب جی کے پیچھے، صاحب جی آگے، صاحب جی آگے. نذرانہ دیں گے 1 کروڑ روپے، 50 لاکھ روپے، ایک نذرانہ دیں گے. ارے یہ کائے کی فقیری ہے؟ کون سی فقیری ہے یہ؟ یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے یار. شیطان کو پاور ملا ہوا ہے، وَشَرِكُوا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شامل ہو جائے ان کے مالوں میں، ان کی اولاد میں. اچھا اولاد کیا تھا؟ اولاد گدی رشید صاحب ہے، پیر صاحب ہے، داڑھی ہے نہیں، داڑھی چٹ ہے، فلاں لڑکی سے زنا کر دیا، اس کو بے آبرو کر دیا، اس کو تحس مچا دیا. مرید کتنے بولے سائیں ہے، بابا مرشد اساں نو پیر ہاں، ساڈا پیر ہے بابا، ساڈا پیر ہے، ساڈا کچھ نہ کچھ، ساڈا پیر ہے، ساڈا مرشد ہے، ساڈا کچھ نہ کچھ، مجھے کچھ بھی کرتا پھر. او ظالموں، قرآن کی آیتوں کا منکر ہوتے ہوا. قرآن میں فرما دیا گیا ہے، رب نے شیطان کو پاور دی ہے. ارے حق کو حق تو کہو، سچ کو سچ تو کہو کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے. وہ مریدوں کی عزت و بے آبرو کرتا پھرے، ان کی عزتیں اتارتا پھرے، ان کی بےعزتیاں کرتا پھرے، وہ آزاد ڈھونڈتا پھرے، دندناتا پھرے. وہ مرشد ہے. 2 لفظ ہیں، ایک مرشد ایک مرشد. وہ مرشد ہے، مرشد نہیں ہے. مرشد مانا مرید، وہ مرید ہے، مرشد نہیں ہے. خدا کا خوف کریں. کہا کہ شیطان کو یہ طاقت ملی ہے، وعدہم، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن وہ وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر مکر و فریب کا. ان کو دھوکہ دیا، مکر و فریب کرتا ہے، ان کو مکر و فریب دھوکے مبتلا کیا ہوا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، خلیفہ ہارون رشید بڑا جلیل القدر خلیفہ گزرا ہے، میرے وقت کا بھائی بڑا نامور خلیفہ گزرا ہے. خلیفہ ہارون رشید ایک دن دریا دجلہ میں کشتی میں سوار تھا، اس کے ذہن میں گھمنڈ آیا اور دریا دجلہ نے کہا اے دجلہ میں سب سے خراج لیتا ہوں، آج تو بھی مجھے خراج دے. میں سب سے خراج لیتا ہوں، سب سے پیسے لیتا ہوں، تو بھی مجھے دے. تھوڑی دیر میں کیا دیکھا؟ کہا کہ ایک کٹورا ہیروں سے بھر کے آ گیا. اس نے بڑی خوشی سے لیا، اپنے پاس لیا. آواز ہے کہ ہم اے ہارون، کٹورا تو نے لے لیا، کٹورے کو دیکھ تو صحیح ہے کیا یہ؟ اس نے جب غور سے دیکھا، انسان کی کھوپڑی تھی. جب اس نے اس کھوپڑی کو دیکھا، اس نے رونا شروع کر دیا. کہاں ہیرے، کہاں زیور، کچھ بھی نہیں. رو 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 حال کر دیا. یا اللہ مجھے معاف کر دے. کہا کہ حلال و حرام طریقے سے انسانوں کی گردن اتار کے، انسانوں کو مار کر، ان سے زمینیں چھین کر، ان سے پیسے چھین کر تو دولت جمع کر لے. دولت جمع کر کے بھی اللہ سے معافی مانگے. دیکھ تو صحیح یہ دولت کہاں سے آئی، کس چیز میں بہ گئے. کہا یہ انسان کی کھوپڑی میں ہے. آج ہم اور تم خوش ہو جاتے ہیں، دولت بڑی گاڑی ہمارے پاس ہے، ایسے چوڑے ہو کر بیٹھ گئے اب گاڑی میں، گردن مڑتی نہیں. لیکن یاد رکھنا، میری بات لکھ لو، یہ گردن مڑتی نہیں ہے، لیکن جب مر جاتا ہے کوئی نام نہیں لیتا، کہتا کیا آ رہا ہے؟ جنازہ آ رہا ہے. اگر مجھے بتاؤ امیر کے کفن کوئی رنگین کلر کا ہوتا ہو یا ریشمی کپڑا ہوتا ہو، کوئی اعلیٰ قسم کی کھڈی لگتی ہو، ارے وہی کفن لٹھے کا کپڑا. ہم پہلے کہتے لٹھا،
اب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، لٹھے کا کپڑا، وہی کفن اسی سفید کپڑے میں لپیٹ کر کفن کیا جاتا ہے۔ یہاں کوئی امتیاز نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ہویا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ آگے چلتے میرے بھائی، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا بس نہیں ہوگا، ان پر تو غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کے مقربین ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ والے ہیں۔ کہا کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے بہت پائے کے ولی تھے، وہ ابو الحسن خرقانی کہا کہ آپ کے دربار میں بادشاہ محمود غزنوی خود بھی ولی کامل تھا۔ محمود غزنوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ 1.25 لاکھ درود پڑھتا تھا۔ محمود غزنوی 1.25 لاکھ درود پڑھتا تھا، رات دن میں منٹ کے لیے وضو نہیں توڑتا تھا۔ وہ جب وضو نہیں ٹوٹتا تھا تو ایک دن پریشان ہو گیا تو میرے آقا تشریف لے آئے۔ کہا محمود مجھے پتہ ہے تو ہر وقت وضو سے رہتا ہے اور تجھے پریشانی ہوتی ہے، بیٹھ میرے سامنے، آج تجھے میں درود یاد کراتا ہوں، تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا کر، تجھے 1.25 لاکھ درود کا ثواب ملے۔ تو میرے آقا نے محمود غزنوی کو درود لکھی یاد کرائی، اس کو درود لکھی کہتے ہیں۔ وہ محمود غزنوی بادشاہ تھا لیکن سومنات کا مندر فتح نہیں ہوتا، سومنات کا مندر فتح نہیں ہوتا، بعد میں موضوع سے ہٹوں گا نہیں، سومنات کا مندر فتح نہیں ہوتا۔ مندر جب فتح نہیں ہوتا تو کہا کیا کیا جائے، پوچھا وزیروں سے مشیروں سے، کہا کہ ہاں ایک فقیر جنگل میں رہتا ہے، وہ صاحب اختیار ہے، بادشاہ محل میں ہے، اس سے بڑا وہ اختیار والا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کو بھی پتہ ہے چلتی اس کی ہے، میری تو یہاں چلتی ہے، اس کی ہر جگہ چلتی ہے۔ فقیر کی ہر کوئی رب مانتا ہے۔ وہ فقیر کے دربار میں پہنچا، اطلاع دی گئی حضور محمود غزنوی آ رہے ہیں، آنے دو، کیا کروں؟ لوگ پریشان ہو گئے، بابا جی اٹھے نہیں، کچھ بھی نہیں، آ گیا، آ کر بیٹھ گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ آپ اٹھے نہیں میرے لیے؟ بولا ہمیں آپ کی دولت سے سروکار نہیں ہے، ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے، نہ مجھے تیری بادشاہ سے کوئی پرواہ ہے، نہ مجھے تیری بادشاہ چاہیے، سائل آپ ہے، میں نہیں ہوں، آپ سائل بن کے آئے۔ حضور باقی ہے، اللہ کے مقرر ہے، بتائیے کیوں آئے؟ حضور عرض یہ ہے کہ میں سومنات کے مندر کو فتح کرنا چاہتا ہوں، میں نے 16 حملے کر دیے لیکن فتح نہیں ہوتا۔ اچھا نہیں فتح ہوتا؟ اچھا یہ آپ نے اپنا جبہ مبارک رکھا تھا، اچھا یہ جبہ لے جا اور دعا کرنا۔ بزرگ نے اپنا جبہ دے دیا، وہ جبہ لے کر چلا گیا۔ محمود غزنوی جب جبہ لے کر گئے، متقی تو تھا، پرہیزگار تو تھا، تہجد کے ٹائم اٹھا، جبے کو سامنے رکھا، ارے محمود غزنوی کے عقیدے سے کچھ سیکھ لو، تاریخ میں موجود ہے، اس واقعے کی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جبے کو سامنے رکھا اور عرض کر، یا اللہ اے میرے مالک، یہ تیرے مقرب بندے کا جبہ ہے، یا اللہ یہ تیرے مقرب بندے کا جبہ ہے، اس کے بغیر مجھے سومنات کے مندر پر فتح دے دی۔ دوسرے دن حملہ کیا، مندر فتح ہو گیا۔ مندر میں کیا تھا؟ مندر کے اندر ایک مورتی تھی، وہ ہوا میں معلق تھی، یعنی یہ پنکھا جو لٹکا وہ لٹکی ہوئی نہیں تھی، ایسے بیچ میں یوں ہوتی تھی۔ انہوں نے کیا ہوا تھا، ادھر بھی مقناطیس، ادھر بھی مقناطیس، ادھر بھی مقناطیس، ادھر بھی مقناطیس، قوت طاقت کے حساب سے برابر کر کے انہوں نے مقناطیسی قوت کو اس کو ہوا میں معلق کیا ہوا تھا، اور اس کے اندر سونا بھرا ہوا تھا، جو آتا سونا چڑھا تھا، جو آتا۔ محمود غزنوی نے اس کو جب نیچے اتارا تو پتہ پڑا دیواروں میں مقناطیس لگی ہوئی ہے، اس میں بہت سونا نکلا۔ جب سونا نکلا، میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ وہ بادشاہ جو ہے سیدنا ابو الحسن خرقانی کے دربار میں سونا لے کے پہنچا،
سونا لے کر پہنچا، کہا حضور یہ قبول کر لیجیے۔ ارے محمود ہمیں تیرے سونے کی ضرورت نہیں، جا فقیروں میں بانٹ دے، میں کیا کروں گا اس سونے کا، جا فقیروں میں بانٹ دے۔ ارے کہا کہ میں تجھے سونا دلوا سکتا ہوں اللہ سے عرض کر کے، تو کیا میں نہیں لے سکتا؟ ہے کس نے دلوایا؟ بزرگ نے دلوایا، دیا اللہ نے۔ ہمیں اس سونے کی غرض نہیں ہے، نہ ہمیں یہ تیرا سونا چاہیے۔ کہا کہ شیطان کا مت نہیں چلتا تو ان پر نہیں چلتا، ان پر بالکل نہیں چلتا۔ کہا کہ ایک دن واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں، پھر یہ ان سے تاریخ میں آتا ہے کہ ان سے بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے، مختلف روایتیں آتی ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، آپ تشریف فرما تھے تو ابو علی سینا آپ سے مرید تھے۔ ابو علی سینا مشہور حکیم، طبیب اور ڈاکٹر، وہ بھی سیدنا ابو الحسن خرقانی سے مرید تھے۔ تو آپ خدمت میں بیٹھے تھے، آپ ان کے طبیب تھے، محمود غزنوی کے۔ خادم دوڑا ہوا آیا، حضور حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ محمود غزنوی کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے۔ ابو علی سینا نے کہا آج محمود کا علاج میں نہیں، یہ فقیر کرے گا۔ کہا آج محمود کے پیٹ کا درد میں نہیں، یہ فقیر صحیح کرے گا۔ آپ نے ایک نگاہ دیکھا اور خادم سے کہا اے خادم، جی حضور میری نالین اٹھا کے لے جا کے پیٹ پر گھما دے، درد صحیح ہو جائے گا۔ تاریخ لکھتی ہے غلام نالین کو لے کر گیا، پیٹ پر گھمایا، درد صحیح ہو گیا۔ فقیر کی نالین بھی یہ کام کرتی ہے، فقیر کی جوتی بھی یہ کام کرتی ہے، شفا دی۔ شفا اللہ دیتا ہے، اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن من جانے اللہ کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، سب کام اللہ کرتا ہے، لیکن بیچ میں وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تن من دھن سب اللہ کے لیے وقف کر دیے تھے۔ کہا کہ بعض حضرت بافری بن شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بعد بادشاہ آیا چل کے، حضور یہ نذرانہ قبول کر لیجیے۔ اس نے کیا دیکھا کہ آپ کے فقراء جنگل میں جاتے ہیں، جنگل سے ٹیٹ توڑ کے لاتے، ٹیٹ آپ نے دیکھے ہو، ٹیٹ توڑ کے ان کو بوائل کر کے کھایا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے نذرانہ پیش کیا، آپ نے کہا کیا کر رہے ہو تم یہ؟ حضور یہ قبول کر لیجئے۔ ایسے کر کے یوں کیا نا، خون نکلنے لگا اس میں سے۔ ارے کہا یہ غریبوں مسکینوں کا مال ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، تو لے جا اپنے مال کو۔ بابا فرید گنج شکر کے پاس ایک سائل آیا، سائل آ کر عرض کرنے لگا بابا میری بچی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے کچھ کیجئے، مجھے شادی کرنی ہے۔ آپ نے کہا جب باہر سے کوئی پتھر اٹھا کے لا۔ اس نے ڈھونڈ چھوٹا سا پتھر اٹھایا، مطلب پتہ نہیں بابا سر میں مارے گا، کیا کرے گا، کیا کرے گا۔ اس نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا، لا کے بابا یہ لو۔ بابا نے ہتھیلی میں رکھا، آنکھیں بند کی، الحمد پڑھ کے سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھا، پہلے پھونک ماری، لے بیٹا لے جا، وہ سونا بن گیا۔ وہ دل میں کہنے لگا یار یہ تو بہت سستا نسخہ ہے، ایک الحمد 3 کل پڑھے سونا بن گیا، رات کو تو میں ڈھیر سونا بناؤں گا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، کہا کہ آج رات کو تیار ہو جائے، سونا بنائیں گے۔ اس نے بڑا سارا پتھر اٹھایا، اٹھے بھی نہ، لا کے بڑی مشکل سے وہ گھر میں لایا۔ بیوی کو بھی کہا وضو کر لے، اس نے بھی وضو کیا، ساری رات الحمد سورہ اخلاص پڑھتے رہے اور ٹس سے مس نہ سونا نہ بنا۔ صبح روتا ہوا آیا، ارے بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ بابا جی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا آپ نے بھی الحمد پڑھی، آپ نے بھی سورہ اخلاص پڑھی، آپ نے پھونک ماری تو سونا بن گیا، ہم ساری رات پڑھتے رہے، وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے کہا کہ وہ زبان فرید کی ہے، وہ زبان فرید کی ہے، وہ زبان مقبول کی ہے۔
میرے بھائی شیطان جو ہے انسان کو ہر زاویے سے گمراہ کرتا ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ شیطان جو ہے ایک شیطان کا نام ہے مدہش. مدہش شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ صرف علماء پر مسلط کیا جاتا ہے، حفظاء پر مسلط کیا جاتا ہے. وہ ان کو گمراہ کرتا ہے، ان کو بڑھائی میں مارتا ہے. علماء اپنے علم کی بڑھائی میں تکبر میں مر جائے گا، پیر اپنی تکبر میں مر جائے گا، حفاظ اپنی گمراہی میں اتنا تکبر آئے گا وہ قرآن کو شفا کی جگہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کر دے گا. مدہش اس کو اتنا گمراہ کر دے گا. کہا کہ دوسرا جو شیطان ہے اس کا نام حدبس ہے. حد میں شیطان کیا کرتا ہے؟ نمازی کو آ کے گمراہ کرتا ہے، اور نمازی ادھر دیکھ وہ ادھر دیکھ، اور نمازی ادھر دیکھ ادھر، وہ آ کے اوپر دیکھ اوپر دیکھ، وہ دائیں دیکھ دائیں دیکھ، نماز اس سے ڈالتا ہے. کہا کہ ایک ذلبنون شیطان ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بازار میں لوگوں کے پاس جاتا ہے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے. وہ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں. کہا ایک شیطان جس کا نام بتر ہے، بتر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو کپڑے پھاڑنے پر مجبور کرتا ہے، عورتوں کو کپڑے پھاڑنے پر مجبور کرتا ہے، چلانے پر چیخنے پر مجبور کرتا ہے. کہا ایک شیطان جو ہے اس کو منشوط کہتے ہیں. منشوط کا کام کیا ہے؟ وہ بھی لوگوں کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک شیطان کا نام واصم ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ بندہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں ان کو بسم اللہ پڑھنا بھلوا دیتا ہے. وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا. جب بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ رحم میں منتقل ہو جاتا ہے، اپنے شتونگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے بے بسم اللہ کا پیدا ہوتا ہے. دوسرا، عورت اور مرد کو زنا کی طرف راغب کرتا ہے. ایک شیطان اور ہے، اس کا کام یہ ہے کہ نماز میں آ کر صفوں کے درمیان خلا پیدا کر دیتا ہے. میرے عزیز شیطان کا کام یہ ہے کسی نہ کسی طرح انسان کو گمراہ کرنا، اللہ کی راہ سے ہٹانا. دانا اور سمجھدار وہی ہے جو اس کے بعد سے محفوظ رہے. پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ خادم بنا رہا تو مخدوم بن جائے گا. اگر وہ مخدوم بن گیا، اپنے اندر تکبر آ گیا، اینٹ کر چلنے لگا تو کچھ نہیں حاصل ہوگا. اگر میں ایک حقائق بیان کر دوں تو کوئی مغازہ کا نہیں ہے. کہا کہ ایک فقیر نے دیکھا ہے دیندار بندہ لیکن اکڑ کے چلتا ہے بہت زیادہ، مجذوب بندہ تھا. مجذوب ہوتا ہے، وہ اپنے حال میں نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی اس کو چونکا جاتا ہے. مجذوب نے اس کو دیکھا ایسے یوں اکڑے، اس کے ساتھ کا راستہ روک دیا، اس عالم صاحب کا راستہ روک دیا، اکڑ کے روک دیا، اور اکڑے مجذوب دھاڑ کر گر گیا. جب زمین پر گر گیا اس نے اس کو اٹھایا. بابا تم گر گئے اکڑ کر کے، تمہارا سر پھٹ جاتا تو. اب وہ مجذوب کہنے لگا عالم صاحب میں اکڑا تو زمین پر گر گیا، ارے تم اکڑو گے تو کیا بنے گا؟ اگر تم اکڑ میں گر گئے تو کتنے لوگ گریں گے؟ ہیں پیر صاحب تم اکڑ میں گر گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ سائنسدان صاحب تم اکڑ میں گر گئے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے پیچھے پوری قوم گر جائے گی. جس پیر میں اکڑ نہیں عاجزی ہوگی اس کے مرید بھی عاجز ہوں گے. جس عالم میں عاجزی ہوگی اس کے مقتدی بھی عاجز ہوں گے. جس فقیر میں عاجزی ہوگی اس کے چاہنے والے بھی عاجز ہوں گے. ارے جو گھمنڈی ہوں گے وہ گھمنڈ سکھائیں گے. اللہ کے حضور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.